عمران صاحب یہ بتائیے کہ جو جس طریقے سے کراچی میں جو سانحہ ہوا اور جس طریقے سے ایک بہت بڑی عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی اور کافی قیمتی جانوں کا جو ہے نقصان ہوا، اس کے بعد راولپنڈی میونسپل کارپوریشن اور مقامی انتظامیہ نے فوری جو ہے ایکشن لیتے ہوئے تقریباً 250 سے زائد جو ایسی عمارتیں جن کو مخدوش قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ کیا کرائٹیریا ہے جن سے ان 250 جو عمارتیں ہیں ان کو جو ہے نا نامینیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک باقاعدہ ایک کمیٹی نوٹیفائڈ ہے، اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے سینئر افسران موجود ہیں، میونسپل کارپوریشن کے بھی ہیں، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. وہ اس کا باقاعدہ ہر سال ایک سروے ہوتا ہے. اس سال ہم نے اس کو بڑا سپیڈ اپ کروا کے فوراً جس طرح یہ برسات کا موسم اور اس کی سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے، ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کراچی میں ہوا، تو ہم نے ایک ہفتے میں تمام اپنا کمیٹی کو فعال کیا، دوبارہ سے مکمل سروے کیا. اس سروے کرنے کے بعد ایک ایک بلڈنگ کو جا کے کمیٹی نے وزٹ کیا، ہم نے خود وزٹ کیا، ہمارے ٹیکنیشینز نے وزٹ کیا. اس میں ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس میں مخدوش ڈکلیئر کرنے کے لیے باقاعدہ بائی لاز MCR کے اویلیبل ہیں، اس کی پوری چیک لسٹ ہے. تو جو اس چیک لسٹ پر پورا نہیں ہوتی اور عمارت پورا اترتی ہے، اس کو پھر ہم ڈینجرس ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جو 86 عمارتیں ایسی ہیں جن کو فوری طور پر جو ہے نا وہ آپ نے نوٹس جاری کیے ہیں کہ ان کو خالی کرایا جائے گا، ان کو یا تو ڈیمولش کیا جائے گا یا پھر ان کو رینوویٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے بتائیں کہ اس میں کتنی امپلیمنٹ ہو چکی ہے اب تک، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جی، 86 میں سے 22 ہم نے عمارتوں کو فوراً فی الفور خالی کرا لیا جو اس میں کیٹیگری اے میں آتی تھی. جو کیٹیگری بی اور سی جو کہ تھوڑا کم خطرناک ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کیونکہ مخدوش ڈکلیئر ہیں تو ان کو بھی ہم نے خالی کروانا ہے یا ان کو مرمت کروانا ہے. ایک ہفتہ پہلے ہم نے 2 ہفتے کا نوٹس ان کو تمام آنرز کو سرو کر دیا. اس کے تحت یا تو یہ خود ریپیئر کریں گے، اس کے بعد ہماری ٹیم انسپیکٹ کر کے اس کو اوکے کریں گی. اگر پھر بھی اوکے نہیں ہوتا تو پھر ہم ان سے خالی کروا کے سرکاری مشینری کے تحت ہم اپنے قانون کے تحت اس کو ڈیمولش کر دیں گے. جو 22 عمارتوں کے علاوہ جو دیگر آپ کی بی کیٹیگری یا سی کیٹیگری کی عمارتیں ہیں، ایکسپیکٹڈ کب تک ان کو جو ہے نا خالی کرا لیا جائے گا یا ان پہ جو عمل درآمد کروانا ہے وہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ 15 دن کا ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا، جس میں سے 6 دن گزر چکے ہیں، اور ہماری ایک ٹیکنیکل ٹیم موقع پر ہر جگہ کی مانیٹرنگ کر رہی ہے. ہم بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کی پوری لسٹ مانیٹرنگ کے تحت مرتب ہو رہی ہے. اکارڈنگلی پھر 15 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم قانون کے تحت کارروائی کریں گے. جو دیگر ادارے ہیں وہ اس معاملے پہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے؟ جی، تمام ہیں. اس میں اسپیشلی شکریہ کروں گا ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا. ان کو ہم نے جب بھی ان کا اسٹاف کو ہم نے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے ہمیں پوری کوآپریٹ کیا. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ بھی، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی، ضلع انتظامیہ بھی، تمام ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں جس طریقے سے مخدوش عمارتوں کے حوالے سے راولپنڈی کے جو مقامی شہری ہے یا جو کہ ان عمارتوں کے مکین ہیں ان کا کیا موقف ہے، انتظامیہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، انتظامیہ کا کیا لائے عمل ہے کہ ان مخدوش عمارتوں کو خالی کروا کر اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ موقف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ملک میں جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پورے ملک بھر کی جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور اس قسم کی مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن کا آغاز تو کرتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف یہ جو کام ہے کتابوں میں ہی بند ہو کر یا پھر فائلوں کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے تمام انتظامیہ کو کہ ان قسم کی جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کی نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ حقیقی طور پر عمل کرتے ہوئے ان عمارتوں کو خالی کروا کے مستقل بنیادوں پر ان کے متبادل ذرائع فراہم کیے جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.